جیسے کہ کیا ہے کہ وہاں نجاست حقیقی اس کے قدموں پہ پاؤں میں نہیں لگی ہوئی ہے. تو اس طرح سے مسلمان تو مسلمان ہے، اور آپ نے فرمایا یہ کبھی ناپاک ہوگا ہی نہیں، حالانکہ کتا تو ناپاک ہے ہی، تو اس کے باوجود یہ حکم لگا دیا گیا. ایسے ہی آپ چل رہے ہیں راستے میں، کتا آپ کے قریب سے گزرا اور آپ کے کپڑے اس کے ساتھ کیا ہوئے؟ ٹچ ہو گئے. کس کے ساتھ؟ کتے کے ساتھ، بلی کے ساتھ، اور کسی کے ساتھ، حرام جانوروں کے ساتھ. آپ کو یہ حکم نہیں لگا دیا جائے گا کہ آپ کپڑے کیا کر لو، دھو لو. دھونے کا حکم نہیں ہے. ہاں اگر کتے نے لعاب لگا دیا آپ کے پاؤں کے اوپر، چھوٹا سا پلا آتا ہے سوچو کھور، اس پر کیا کروں فیشن، تو ظاہر سی بات ہے آپ کو تو پاؤں دھونا پڑے گا، اس لیے کہ اس کا لعاب تو ناپاک ہے. تو بہرحال اس طرح سے مسجد کے اندر کوئی سویا ہوا ہو، غسل کی حاجت ہو، تو ظاہر سی بات اس کی وجہ سے مسجد بھی ناپاک نہیں ہوگی اور نہ کوئی. ہاں اگر ناپاکی گر گئی چٹائی وغیرہ کے اوپر تو اس ناپاکی کی وجہ سے تو وہ حصہ ناپاک ہو جائے گا، لیکن اس کے ہاتھ اور پاؤں سب کیا ہے؟ پاک ہے. اسی طرح سے اگر کوئی خاتون جو ہے وہ شرعی عذر میں ہے، اس وقت وہ کسی بھی چیز کو ہاتھ لگائے وہ چیز ناپاک نہیں مانی جائے گی. یہ روایتوں میں آتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا، ناولنی الحصیر، یہ چٹائی مجھے دے دیجیے، یہ چٹائی یہ نا جائے نماز. تو انہوں نے عرض کیا کہ حضرت میں تو اس حال میں ہوں. آپ نے فرمایا سبحان اللہ، آپ کے ہاتھ تو پاک ہیں، آپ کے ہاتھ تو دے دیجیے. اس سے معلوم ہوا کہ اگر غسل آدمی کے اوپر واجب ہوا ہو، وہ کسی چیز کو ہاتھ لگائے وہ چیز ناپاک نہیں ہوگی. اس لیے مسجد کے اندر ایک اوپر سے کمبل ڈالنے کی ضرورت نہیں ہے کہ اسی کمبل پر چلتے چلتے آدمی باہر حمام میں نکل جائے یا موزہ پہنے. یہ چیزیں کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. ہاں بلکہ جب اس کو محسوس ہو گیا کہ مجھے غسل واجب ہو گیا ہے، اس وقت مسجد میں نہ رہے بلکہ مسجد میں باہر نکلنے کی فوراً کوشش کر لیں. اب تیمم کر لیتا گزرنے کے لیے، تب تو اس کے لیے تو یا تو کوئی اینٹ یا پتھر اس کے سرانے پر ہو تو جلدی سے تیمم کر کے نکل جائے، تاکہ جو ہے وہ میں جو پار ہو جاؤں مسجد سے تو غسل نہ صحیح، لیکن تیمم تو قائم مقام ہے اس کے. لیکن چونکہ مسجد کی دیوار سے تیمم نہیں کر سکتے، کیونکہ مسجد کی دیوار سے تیمم کرنا کیا ہے؟ مکروہ ہے. تیمم کے مسائل تو آگے آئیں گے، تو اجازت نہیں. اور اگر ایسے ہی پینلنگ کی ہوئی ہے تو تب تو آئے گی ہی نہیں، نہ گھر میں آئے تیمم، نہ مسجد میں تو آ ہی نہیں سکتا. اسی طرح سے اگر دیواروں کے اوپر وہ جپسن وغیرہ چڑھایا ہوا ہے، روغن کیا ہوا ہے، تب بھی اس پر تیمم نہیں آئے گا. تو بہرحال یہ ہے کہ جب آدمی کو غسل واجب ہوتا ہے تو حکماً تو وہ ناپاک ہوتا ہے کہ غسل کیے بغیر وہ نماز نہیں پڑھ سکتا، طواف نہیں کر سکتا، قرآن پاک کی تلاوت نہیں کر سکتا، قرآن پاک کو ہاتھ نہیں لگا سکتا، بے وضو بھی نہیں لگا سکتا. لیکن یہ نہیں کہا جائے گا کہ جس چیز کے ساتھ اس نے ہاتھ لگایا وہ چیز ناپاک، بلکہ دعا بھی پڑھ سکتا ہے. غسل کی حاجت ہے، بیدار ہو گیا، کیا پڑھے گا؟ الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا والیہ النشور. اب دیکھیے الحمدللہ تو پڑھ لیا، لیکن وہاں اس وقت وہ تلاوت مقصد نہیں ہے، وہاں صرف دعا مقصد ہے، اگرچہ لفظ الحمدللہ قرآن پاک میں بھی آیا ہے. تو بہرحال اس میں سے بہت سارے یہ مسائل حل ہو گئے. اچھا سوال ہے کہ وہ جنبی حالت میں کھا سکتا ہے پی سکتا ہے یا نہیں؟ کہتے ہیں کھا سکتا ہے پی سکتا ہے، البتہ تاخیر کرنا مکروہ ہے. کیا بلا ضرورت تاخیر کر رہا ہے تو ورنہ کوئی حرج نہیں ہے کھانے پینے میں. اور یہ صورتحال زیادہ پیش آتی ہے رمضان میں. کس میں؟ رمضان میں ہے، اور اس کو غسل کی حاجت ہے، ادھر سے سحری کا وقت بھی ہے. اگر وہ غسل کرنے کے لیے جائے گا تب تک تو اذان ہو جائے گی، صبح ساجد کا وقت ختم ہو جائے گا، سحری کا وقت. تو وہ کیا کرے گا؟ شریعت نے کہا ٹھیک ہے بس کلی کر لو، ہاتھ دھو لو، کلی کر لو، کیا کر لو؟ اور کھانا کھا لو. کیوں؟ اس لیے کہ صبح صادق کے بعد تو آپ غسل کر سکتے ہیں، غسل میں تو قضا نہیں ہوگا، لیکن اگر آپ نے سحری نہیں کھائی تو دن بھر روزہ کیسے رکھو گے؟ تو اس کے لیے حکم یہ کہ کلی کر لے. پورا وضو کرنے کی بھی کوئی ضرورت نہیں ہے، وضو کر لے تو واہ واہ، لیکن نہ کرے، صرف کلی کر لے. کیا کر لے؟ کلی کر لے. تو اس کے بعد کھانا کھا لیا، اور اس کے بعد جب موقع مل جائے پھر اس کے بعد تو غسل کرنا ہی غسل کر لے گا. تو یہ سارے مسائل اس سے معلوم ہوئے کہ ہاتھ بھی پکڑ سکتے ہیں، مساوا بھی کر سکتے ہیں، ہاتھ بھی لگا سکتے ہیں، اور کسی چیز کو بھی ہاتھ لگا لیں گے تو وہ چیز ناپاک نہیں ہوگی. اور اس سے یہ بھی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں ملاقات میں پیش قدمی خود فرمائی ہے، ورنہ حضرت ابو ہریرہ یہ نہیں چاہتے تھے کہ میں اللہ کے نبی کے اسلام کے ساتھ اس وقت کیا کر لوں؟ ہاتھ ملاؤں. لیکن آپ نے خود پیش قدمی فرمائی ہے. معلوم ہوا کہ بزرگ حضرات کو اپنے چھوٹوں کے اوپر کیا کرنا چاہیے؟ اس طرح کی پیش قدمی کرنی چاہیے مصافحہ میں اور ہاتھ ملانے میں.
یہ ساری چیزیں کرنی چاہیے. اور جنابت کی حالت میں ملاقات وغیرہ اس کی اجازت ہے. البتہ حضرت ابو ہریرہ نے خود سمجھا کہ یہ تو بے ادبی ہے، یہ تو بے ادبی ہے، لیکن بہرحال یہ تو ہے. اب آپ کہیں گے صاحب اب تو اجازت ہے، میں بھی ضبط کے ساتھ جا کے مسافہ کر لوں. نہیں، بہتر تو یہی ہے کہ آپ مسافہ نہ کریں. کیا نہ کریں؟ مسافہ وغیرہ کسی سے نہ کریں، پہلے اپنے آپ کو کیا کر لیں، پاک. لیکن اتفاقاً اگر کسی نے ہاتھ بڑھا دیا تو ہاتھ پیچھے کر لیں گے، اس کی بھی اجازت، اس لیے کہ روایت ہے. یعنی ادھر سے ہی ہاتھ نہیں بڑھائیں گے، آ جاؤ میرے ساتھ مسافہ کر لو، مومن تو ناپاک نہیں ہوتا، وہ تو ٹھیک ہے، لیکن ادھر سے پہل نہ کرے، بلکہ کوشش کرے غسل کرنے کی. جیسے کہ بہت سارے لوگ ان کا معمول ہے وہ کسی بزرگ سے بے وضو بھی مسافہ نہیں کرتے. کیا؟ جی، بے وضو بھی مسافہ نہیں کرتے. اور اللہ کے اور صحابہ کرام کی خود عادت تھی، جب وہ ملنے کے لیے آتے تھے تو باوضو آتے تھے. کیا؟ یہ تو تصور میں بھی نہیں تھا کہ بے غسل آ کے یا بے وضو. لیکن یہ مسئلہ اپنی جگہ ہے اور اللہ تعالیٰ نے یہ کیا. اس وقت ملاقات ہو گئی تاکہ امت کو یہ مسائل معلوم ہو جائیں. وعن ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ قال ذکر عمر بن الخطاب لرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انه تصيبه الجنابة من الليل فقال له رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم توضأ واغسل ذکرک ثم نم. متفق علیہ. یہ بھی ایک مسئلہ ہے. حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ روایت فرماتے ہیں کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مسئلہ دریافت کیا ہے. یعنی والد صاحب کی روایت نقل کرتے ہیں کہ ان کے فرمایا کہ حضرت کبھی ایسا ہوتا ہے کہ رات میں غسل کی نوبت آ جاتی ہے، غسل واجب ہو گیا، تو اس وقت کیا کریں. یعنی مطلب یہ ہے کہ اس وقت کبھی جو ہے وہ غسل کرنے کا موقع نہیں ہوتا، پانی ٹھنڈا ہے یا اور کوئی چیز ہے، تو کیا کریں. آپ نے فرمایا بس وضو کر لیا کرو. کیا کر لیا کر لو؟ وضو کر لیا کرو، طہارت کر لو، ثم نم، پھر سو جاؤ. تو معلوم یہ ہوا کہ اسی وقت غسل کرنا کوئی ضروری نہیں ہے، البتہ کم از کم وضو بنانا چاہیے. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ ہے، وہ وجہ آگے بھی آئے گی کہ فرشتے اس وقت آدمی سے جو رحمت کے فرشتے ہوتے ہیں، ایک تو حفاظت والے فرشتے وہ تو رہیں گے ساتھ، وہ اس وقت آدمی سے دور بھاگتے ہیں. کیا کرتے ہیں؟ دور رہتے ہیں جب تک وہ غسل نہ کرے. وہ روایت آگے آئے گی یا وہ روایت اب پیچھے آ چکی ہے، مجھے دھیان نہیں ہے. تو اگر غسل کر لیا تو وہ فرشتے پھر دور بھاگتے نہیں ہیں. یہ بھی ہے. اور بعض کتابوں میں یہ لکھا ہے کہ جب آدمی سو جاتا ہے تو اس کی روح جو ہے، مومن کی روح، اللہ تبارک تعالیٰ کو سجدہ کرتی ہے. لیکن اگر وہ بے غسل ہو تو اس وقت اس کی روح کو سجدہ کرنے کی اجازت نہیں دی جاتی ہے. اس لیے کم از کم اتنا تو کرنا چاہیے کہ وضو کر کے پھر سو جائے. اور اگر یہ بھی مشکل ہے، کبھی پانی بھی بہت ٹھنڈا ہوتا ہے یا اس طرح موقع نہیں ہے، تو کم از کم پھر تیمم کر لے. کیا کر لے؟ اس تیمم سے نماز نہیں پڑھ سکتا، ظاہر سی بات ہے. وہ تیمم تو صرف اتنا ہے کہ کچھ نہ کچھ پاکی تو حاصل ہو گئی. اس کے لیے یہی ہے کہ سرانے کوئی اینٹ رکھ لے، کوئی پتھر کا ٹکڑا رکھ لے اور اس پر جو ہے کیا کر لے. تیمم تو بہت آسان ہے. یوں کر لیا، ایک مرتبہ چہرے پر ہاتھ پھیر لیے، پھر ہاتھ اس پر رکھ لیا پتھر کے اوپر، تو بائیں ہاتھ سے دائیں ہاتھ کو کوہنی سمیت کیا، اور وہ طریقہ آگے آئے گا انشاءاللہ، میں تفصیل کے ساتھ دکھا دوں گا. اور اس طرح سے اس کو کر لیا، بس آگے پھر سو گیا. اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس نے تیمم کر لیا اس وقت. اس سے تو نماز تو نہیں پڑھ سکتا، طواف تو نہیں کر سکتا، تلاوت تو نہیں کر سکتا، لیکن ناپاکی کسی نہ کسی درجے میں دور مانی جائے گی. اور اگر پانی وغیرہ ٹھنڈا ہے، یہ ساری چیزیں ہیں، تو گویا کہ یہ تب تک پاک مانا جائے گا تو فرشتے واپس آئیں گے. فرشتے کتنی آسانی رکھی ہے شریعت میں. تو یہ مسئلہ دریافت کیا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے. انہوں نے یہ مسائل دریافت کیے، تب ہم کو یہ مسائل معلوم ہوئے، ورنہ بڑی پریشانی ہو جاتی. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد وبارك وسلم عليه.